آپ کو پتہ ہے امریکن ایپل اور دوسرے آنے کی وجہ سے یہاں اقتصادی بحران کھڑا ہونے والا ہے، اور ٹورزم جو ابھی تھوڑا پک اپ ہو رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میری اپنے نوجوانوں سے معتبانہ گزارش ہے، اب ہر چیز پرامن طریقے سے کر لیجیے. آپ ابھی تک بھی پرامن رہے، آگے بھی پرامن رہے، اور ہمارے دل ہماری روح جو ہے ایران کے لوگوں کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 5-6 دن سے ایران پہ لگاتار امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، جس میں وہاں کے سپریم جو لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنی صاحب وہ شہادت پا گئے. اور اس کے بعد یہاں لوگوں کا بڑا جو ہے غم، غصہ اور تکلیف ابھر کے آئی، اور لوگوں نے اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہزاروں آدمی تو آدمی بلکہ کئی جگہ کئی بچیاں بھی جیلوں میں بند ہیں. اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. ایک تو جو ہماری دلی میں جو لیڈرشپ ہے، جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کنڈم نہیں کیا اس کو، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کنڈولنس نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے یہاں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو کنڈولنس کیا، نہ کنڈیم کیا. کہ مطلب ہمارے ایران کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی مضبوط رشتے رہ چکے ہیں. کشمیر کے مسئلے میں ہر مسلم ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہتا تھا، ایک ایران ہے جو ہندوستان کے موقف کو سمجھتا تھا اور اس کے بارے میں بات کرتا تھا. جب ہندوستان کے اوپر سینکشنز لگے، ایران ایک واحد ملک تھا جنہوں نے اس کو تیل دیا، اور پیسے لیے بغیر ہی تیل دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پیسے کی یعنی ایران کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے ہونے کے باوجود آج یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ملک کی لیڈرشپ نے نہ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، نہ تو اس کو کنڈیم کیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب کہ کتنی چھوٹی بچی جو ہے ان کی ساری گھر والے ان کے شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو آج ہم نے سوچا ہم باہر تو پروٹیسٹ کر نہیں سکتے ہیں ایسے حالات میں، کیونکہ دل بہت غم زدہ ہے، دل میں بہت تکلیف ہے. تو کم سے کم یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، چاہے وہ نیتنیاہو ہو یا چاہے وہ ٹرمپ ہو، تو ہم نے آپ کے سامنے ان کا پتلا جلایا، اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ جہاں تک ایران کے لوگوں کا سوال ہے، جموں کشمیر کے لوگ، بالخصوص وادی کشمیر کے لوگ جو مسلم امہ ہے، وہ اس وقت ایران کے لوگوں کے ساتھ ہے. ہم ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں یہاں کی سرکار کو جتنے بھی لوگ جیلوں میں آپ نے بند کیے ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے روح اللہ صاحب اور جنید عظیم مٹو کے خلاف جو FIR درج کی ہے، کیونکہ وہ بولے تو یہ تو نہیں ہے کہ سب اپنی زبان بند کرے، اس کو وڈرا کیا جانا چاہیے. Thank you. محبوبہ جی، دیش میں جو نیریٹو اس وقت، ہاں، یہ تو مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا. یہاں تک کہ یہاں شالٹینگ علاقے کی بچیاں بھی بند ہے، ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہے یہ روح اللہ صاحب، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بات ہی تو کی، انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملک کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہے. جنید عظیم مٹو جو کل میئر تھا، اس نے بات کی تو ان کے خلاف FIR درج کی. تو میں ملک کی کیا بات کروں؟ ملک میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ملک میں تو مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کی کھلے عام دھمکی دی جاتی ہے، تو پر کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. یہ تو ملک کا تو حال ہے ہی، بیڑا گرک کر دیا ہے ہندو مسلم کر کے. پر ہمارے جموں کشمیر کا حال دیکھیے کیا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں جو یہاں کی لیڈرشپ ہے، جو انہوں نے خاموشی اختیار کی اس معاملے میں، اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا، یا جو ایران کے پہ اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، یا شہید خامنی صاحب کے کو ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، ان کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، وہ ان کو مجرم بنایا گیا ہے، ان کو مجرم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو سارا الٹی گنگا بہ رہی ہے، کیونکہ پورے ملک کا the world order is in total disarray. There is no world order today that a goon
an Epstein goon like Trump can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And they together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ में हैं, जितनी भी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में है, वो न सिर्फ तमाशा देख रही हैं, बल्कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है, but indirectly, tacitly, they are also, supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of, tacit support. ये तो इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है और कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज और इसके बाद उनकी बारी है. और इसमें मुझे ये भी अफसोस है कि पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में अरब के साथ एक मुआहदा किया, आज लगता है वो मुआहदा इजराइल के खिलाफ नहीं था, वो ईरान के खिलाफ था. तो सारी मुस्लिम कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका के और इजराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं, और एक ईरान अकेला लड़ रहा है. तो इसलिए हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी रूह उनके साथ है, और हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं. मगर इसके साथ मैं यहाँ के लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आपको जो भी करना है अमन से कीजिए, अमन ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, यहाँ की इक्तिसादियात क्या हैं. अगर यहाँ इस साल का खुदा ना खास्ता पहली मौसम की खराबी की वजह से बहुत कुछ खराब हो रहा है. आपको पता है अमेरिकन एप्पल और दूसरे आने की वजह से यहाँ इक्तिसादी बहरान खड़ा होने वाला है, और टूरिज्म जो अभी थोड़ा पिकअप हो रहा है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इसलिए मेरी अपने नौजवानों से मोतबाना गुजारिश है, अब हर चीज पुरअमन तरीके से कर लीजिए. आप अभी तक भी पुरअमन रहे, आगे भी पुरअमन रहे, और हमारे दिल, हमारी रूह जो है ईरान के लोगों के साथ है.